میرے محترم سامعین، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک دفعہ ایک سائل آیا اور اس نے بھوک اور پریشانی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ہاں ایک آدمی بھیجا کہ گھر میں اگر کچھ ہو تو لے آئیں، مگر اس وقت حالت ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک گھروں میں سے کچھ بھی نہ ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا کہ کون ہے جو اس شخص کی مہمانی کرے؟ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہمانی کروں گا۔ چنانچہ وہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان کو گھر لے گئے اور بیوی سے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کی جتنی خدمت ہو سکے کیجیے۔ بیوی نے عرض کیا، خدا کی قسم اس وقت گھر میں نہ تیرے لیے کچھ ہے اور نہ میرے لیے، البتہ چھوٹے بچوں کے لیے معمولی سا کھانا موجود ہے، اگر مہمان کو کھلایا جائے تو پھر بچے بھوکے رہ جائیں گے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بچوں کو بہلا کر سلا دو، جب یہ سو جائیں گے تو وہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مہمان کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ پھر سوچ آئی کہ مہمان اکیلا تو کھائے گا نہیں جب تک ہم اس کے ساتھ مل کر نہ کھائیں، اور اگر مل کر کھائیں تو کھانا اتنا کم ہے کہ مہمان بھوکا رہ جائے گا۔ اس کی ترکیب یہ نکالی کہ بیوی کو حکم دیا کہ جب کھانا مہمان کے آگے رکھ دیا جائے ہم بھی ساتھ ہی کھانے کے لیے بیٹھ جائیں گے، اور تو اٹھ کر چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا، چراغ بجھا دیا گیا اور اندھیرے میں یہ دونوں میاں بیوی خالی منہ ہلاتے رہے اور کھانے کی آواز پیدا کرتے رہے۔ اس طرح ان دونوں میاں بیوی نے کچھ نہ کھایا اور مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ لوگ دوسروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود فاقہ ہی سے کیوں نہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ اللہ تعالی فلاں مرد اور عورت کے فعل پر انتہائی خوش ہوئی ہیں۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ میرے محترم سامعین، اس خوبصورت واقعہ سے ہمیں 6 سبق حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے گھروں میں فاقے۔ نمبر 2، مہمان کا اکرام سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نمبر 2، مہمان کا اکرام سنت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نمبر 3، صحابی نے مہمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی قدر کی۔ نمبر 4، اپنے اور بچوں پر مہمان کو ترجیح دی۔ نمبر 5، عجیب و غریب ترکیب سے مہمان کو سیر کر کے کھانا کھلایا۔ نمبر 6، ان کی شان میں قرآن مقدس کا نزول۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرمائے اور پھر ہم بھی اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اللہ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے انعامات کے مستحق بن جائیں۔